السلام علیکم عاقل بھائی، وعلیکم میں السلام ورحمۃ پاکستان سے اللہ۔ بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ایک رشتہ دار کو ریلیٹیو ہے، ان کی بیٹی کا طلاق ہو گیا ہے۔ جو لڑکے والے ہیں وہ دیوبند یا بریلوی اس طرح کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے طلاق دے دی ہے تو ایک طلاق ہماری ہو گئی، لیکن جن کو طلاق دی گئی وہ اہل حدیث ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تو ایک ہی مانا جائے گا، ایک طلاق ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے نہیں اب ہم تو دے چکے ہیں طلاق، ہماری ہو گئی، تو اب یہ لڑکی کیا کرے، کیسے کرے؟ کیونکہ وہ عدت میں اگر بیٹھ جاتی ہے تو وہ شادی جب کہ طلاق ہوئی نہیں تو دوسری شادی وہ کیسے کرے؟ اور پھر یہ معاملہ ذرا تفصیل سے بتا دے۔ وہ تو پھر بینڈ ہو گئی کہ وہ تو نہیں دوسری شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارے مطابق تو وہ ایک ہی طلاق ہوئی اور ابھی بھی اس کی نکاح میں ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے نہیں ہمارا تو ہو گیا بھائی، ہم نے طلاق دے دی، ختم، ہماری بات ختم، اب آپ کا مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ کریں کہ لڑکی کیا کرے، کیسے کرے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہ ابھی اتنی عمر نہیں ہوئی ہے، 25-26 سال کی ہے، تو وہ تو دوسری شادی تو ہم لوگ کریں گے ہی اس کی، تو کس طرح کرے؟ کیونکہ اگر نکاح پہ نکاح تو جائز نہیں پھر ہوگا ہمارے مطابق، تو اس کو تفصیل سے ذرا بتا دے۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اہل حدیث لڑکی کی شادی اس کے والدین نے یا اس کے والد نے، ٹو بی اسپیسیفک، اپنی بیٹی کو، لخت جگر کو، دیوبندی یا بہن کے سوال کے مطابق بریلوی کو، حنفی کو دے دی ہے، حنفی مذہب والے کو اس نے اپنی بیٹی دے دی۔ اب طلاق حنفی مذہب میں 3 طلاقیں ایک مرتبہ اگر کہہ دی جائے تو وہ 3 شمار ہوتی ہیں، اور اہل حدیث کا موقف یہ ہے، شیخ ابن باز وغیرہ کا، آپ نے ہمارے چینل پر لاتعداد ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ایک شخص اپنی بیوی کو اگر طلاق 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 کہتا ہے تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ یہ طلاق ہی نہیں ہوتی، لیکن 3 طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے، ایک شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان 3 طلاقوں کو 3 نہیں ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ یہی اہل حدیث کا موقف ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بہن کو اپنی رائے اور اپنے مشورے سے نوازوں، آپ کو اور اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث کون ہے؟ اہل حدیث کی جو اصطلاح ہے اسے اس گروہ کی پہچان سمجھا جاتا ہے جو سنت نبویہ کی تعظیم اور اس کی نشر و اشاعت کا کام کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عقیدہ جیسا اعتقاد رکھتا ہو، کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ اور سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر عمل کرتے جو کہ خیر القرون سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جن کا عقیدہ سلف کے عقیدے کے خلاف، اور وہ صرف عقل اور اپنے ذوق اور خوابوں پر یا رائے اور توہمات اور بزرگوں کے اقوال پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتے ہوں۔ وہ لوگ جو قرآن و سنت کو دین کی اساس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے منہج پر، جیسے صحابہ نے دین کو سمجھا ویسے ہی جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور یہی وہ گروہ، وہ ناجی فرقہ ہے جسے طائفۃ منصورہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر وقت میری امت میں سے ایک گروہ حق پر رہے گا، جو بھی انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں دے سکے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو وہ گروہ اسی حالت میں ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 1920 پر نقل کیا ہے۔ بہت سارے ائمہ اکرام ہیں اس حدیث سے جو مراد وہ لیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے اوصاف میں ائمہ اکرام نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور اس حدیث کا مصداق امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کی بہت اچھی تفسیر اور شرح کی ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طائفہ منصورہ جو قیامت تک قائم رہے گا
اور اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکے گا وہ اہل حدیث ہی ہیں۔ تو اس تعویل کا ان لوگوں سے زیادہ کون حقدار ہے جو صالحین کے طریقے پر چلیں اور سلف کے آثار کی اتباع کریں اور بدعتیوں اور سنت کے مخالفوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دبا کر رکھیں اور انہیں ختم کر دیں۔ دیکھیں اس سلسلے میں خطیب بغدادی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں اور شیخ ابن باز اور دیگر علماء نے اہل حدیث کی، بلکہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے بھی ایک خطبہ ہے اس کی شان بیان کری ہے اہل حدیثوں کی، یہاں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پیغام حرم میں۔ اہل حدیث جو ناجی فرقہ ہے وہ اب احناف کے ان فرقوں سے اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، اپنی بچیوں کی خاص طور پر شادی کرتا ہے جن کا عقیدہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے تو ہم نصیحت کریں گے والدین سے کہ اللہ کے لیے اپنی بچی کو جب بھی آپ کسی کو دیں، یہ دراصل خرابی جو پیدا ہوئی ہے، یہ خرابی پیدا ہوئی ہے لسانی تعصب۔ اگر میں پنجابی ہوں، پنجابی برادری سے میرا تعلق ہے تو پنجابیوں ہی میں شادی کروں گا، اس سے قطع نظر کہ وہ بت پرست ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ قبر پرست ہے، اس سے قطع نظر کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو، اس منہج کو جو صحابہ کا منہج تھا، اس کو بعد میں اس طریقے سے سمجھتا ہے جیسے کہ امام اس کے بزرگ اور اس کے خواب اور خیالوں پر مبنی مذہب جو کہ 300-400 سال کے بعد مرتب کیا ہو، اس کا نظریہ ہو۔ اب یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ دین کو پشت ڈالتے ہوئے اپنی بچی کو ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیں صرف اس لیے کہ اس کا تعلق پنجابی برادری سے ہے، صرف اس لیے کہ اس کا تعلق جناب فلانے علاقے سے ہے، صرف اس لیے کہ وہ تو انصاری ہے میں بھی انصاری ہوں، وہ تو سید ہے میں بھی سید ہوں، وہ تو پتہ نہیں کیا ہے میں بھی پتہ نہیں کیا ہوں۔ تو یہ جہالت پر مبنی بات ہے۔ بنیاد ہمارے رشتوں کی توحید ہونی چاہیے، اس سے قطع نظر کہ وہ کون ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے تو آپ صحیح العقیدہ بچی کو آپ لا سکتے ہیں، بچی کو آپ اپنی اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور آپ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اب آپ کیا کریں گے اس بچی کا؟ آپ بھی دراصل اس سلسلے میں صحیح طور پر اس موقف کو سمجھ نہیں پائی ہیں۔ اہل حدیث کا یہ موقف نہیں ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی ہے، اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ یہ 3 طلاق نہیں ہوئی ہے، 1 ہوئی ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ یہ تو نکاح میں رہے گی، نکاح میں کیسے رہے گی جب انہوں نے 3 طلاق دے دی؟ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ وہ 1 طلاق ہوئی ہے اور عدت کے دوران اگر وہ بچی رجوع یا وہ لڑکا رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ 3 مہینے اس نے گزارے، عدت کے 3 حیض گزار دیے، خلاص اب اس کا آپ کہیں بھی نکاح کر دیں۔ لیکن دوسری مرتبہ جب آپ نکاح کریں تو اللہ کے لیے ایسے شخص کو اس کا ہاتھ نہ دیں جو کہ آپ کا ہم منہج، ہم مسلک اور آپ کا ہم خیال نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں بچیاں بھی لاتے ہیں لیکن ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہماری یہ تو آئے گی تو یہاں پہ درست ہو جائے گی۔ مجھے یاد آیا ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے یہاں، انجینئر صاحب، نام تو خیر میں ان کا نہیں لوں گا، جدہ میں تھے، شیخ معراج جس وقت آیا کرتے تھے یا شیخ توصیف، تو 1 ہفتے پہلے سے لے کر ان کا ہم ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کیا کرتے تھے پروگرام کا، تو ان کی بیوی ماتھے پر ایسے احتجاجی طور پر دوپٹہ لے کر اور کس کے سر پر احتجاج کیا کرتی تھی، پورا ہفتہ گھر میں ناراض رہتی تھی میاں سے وہ اپنے، اور حالانکہ میاں کے کہنے پر ہمیں دعوت بھی کھلاتی تھی، لیکن اس کا عقیدہ چونکہ وہ بیچاری جس طریقے سے اس کی تربیت ہوئی تھی ویسے ہوئی تھی، تو اب اس کی بھی خیر کیا کمی ہے، یہ تو والدین کی تربیت کا نتیجہ رہتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید ہے کہ اس کو ہدایت دے دی ہوگی۔ تو بہرحال جب آپ رشتہ کریں تو اللہ کے لیے یہ زیادتی مت کریں کہ اپنی بچیوں کو صرف پنجابی میں دے رہا ہے۔ میرے پاس ایک صاحب کا میسج آیا کہ جناب ہم آپ سے بڑے شرمندہ ہیں، اور ان کی شرمندگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف برادری واد کو
ترجیح دیتے ہوئے انہوں نے ایک ایسے رشتے کو ٹھکرا دیا جو کہ اہل حدیث گھرانے سے، وہ چاہتے تھے کہ لڑکا چاہتا تھا کہ اہل حدیث گھرانے سے اس کا رشتہ جڑے، لیکن اس کے والدین کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تو پنجابی ہیں، پنجابی برادری سے لے کر آئیں گے۔ تو یہ جو برادری واد ہے یہ علماء کے کو بھی اس زہر میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا، جماعت کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کہا دیا ہے، ایسے لوگوں کو دیا ہے جو کہ عقیدے میں یا تو قبر پر سجدہ کرنے والے ہیں یا تبلیغی جماعت میں نکل کر چلے اور نہ جانے کن کن خرافات میں مبتلا ہیں۔ صحیح العقیدہ لڑکا تلاش کیجئے، صحیح العقیدے کو بنیاد سمجھ کر اگر کوئی لڑکا آپ کو صحیح العقیدہ ملے تو اس سے اپنی بچی کا نکاح کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایر غیر نتھو خیرے سے صرف اس لیے کہ میں پنجابی برادری سے میرا تعلق ہے، اس لیے کہ میں انصاری ہوں، اس لیے کہ میں سید ہوں تو سید ہی کو دوں گا۔ ارے بھائی سید ہے اور یہ کوڑا کرکٹ ہیں کہ جو لوگ جو آپ پھر یہ جو خام خواہ کا پروپیگنڈا ہے نا، آپ قائد بن کر جماعتوں کے اوپر سرپرست بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سے پوچھے گا، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ ہمیں یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی، ہمیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ مساجد الگ کر رہے ہیں، مدارس الگ بنائے ہوئے ہیں آپ نے۔ جب آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ان بدعقیدوں کو دیں گے تو پھر کس طریقے سے اس دعوت کو آپ عام کر پائیں گے، کس منہ سے آپ عام کر پائیں گے؟ تو یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اہل حدیثوں کو یا غیر اہل حدیثوں کو اسلام کی بنیاد پر رشتے کرنے چاہیے۔ جو صحیح العقیدہ ہے آپ اس کو دے، چاہے دیوبندی ہی کیوں نہ ہو۔ دیوبندی پہلے بات، میں دیوبندی ہوں الحمدللہ، میں صحیح العقیدہ ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوبندی کوئی ہے تو وہ صحیح العقیدہ نہیں ہوتا، لیکن جو منہج دیوبندیوں کا ہے، جو صوفیوں کا منہج ہے، جو صوفیوں کا دین اور دھرم ہے، اس پر اگر کوئی قائم ہے تو پھر ایسے شخص کو میں تو کبھی بھی مشورہ نہیں دوں گا۔ بلکہ شیخ توصیف الرحمن سے پوچھا گیا تو شیخ توصیف الرحمن نے کہا ان بچیوں کو اپنے گھر پہ بٹھا لو تو اچھا ہے، بجائے اس کے کہ اسے ایسی کسی صوفی کو دے دو، کسی ایسے بدعقیدے کو دے دو جو اسے جا کر مجبور کر دے اور قبر پر چادر چڑھوائے اس سے۔ میں جانتا ہوں ایک خاتون ہے، بہت قریبی میری رشتہ دار ہیں، دیوبندی ہیں، قبر پر چادر چڑھانا اور سجدے اور طواف اور یہ ساری چیزیں نہیں کرتے، لیکن بریلوی کو دے دیا انہوں نے۔ اب بریلوی خالی قسم کے بریلوی، اب وہ اور ان کی آنے والی نسلیں سب چڑھاوا بھی چڑھا رہی ہیں، مزاروں پر جا کر جھک بھی رہی ہیں، وہاں پر طواف بھی کر رہی ہیں، وہاں رخص و سرور کی قوالیوں اور محفلوں میں شرکت بھی کر رہی ہیں، اور نظر و نیاز بھی خوب چڑھ رہی ہے۔ بھائی میرے تو یہ بہرحال اس ویڈیو کو طویل نہ کرتے ہوئے بہن میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی جو اہل حدیث کا موقف ہے، اہل حدیث کا منہج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اہل حدیث کے یہاں یہ طلاق ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی ہے، 1 ہوئی ہے، اور جب وہ عدت بچی گزار لے گی اس کے بعد آپ کہیں بھی شادی کر لیں، لیکن پھر میں عرض کروں گا ایسے آدمی کو دیں جو کہ اہل حدیث سلف صالحین کے منہج پر گامزن ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رشتہ داریوں میں صرف اس لیے شادی کرنا کہ میں یہ میری نسل کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میری برادری کا ہے، یہ بت ہیں، بڑے بت ہیں۔ ان بتوں کو آپ اور ہم اگر مل کر نہیں توڑیں گے تو بچیوں کے گھر ایسے ہی برباد کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک پہلا نہیں، پتہ نہیں کتنے ایسے کیسز ہیں میرے پاس۔ تو بہرحال مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس طرح کی باتیں ہمارے سماج میں ہو رہی ہیں۔ دیوبندی حضرات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوا کرتی تھی تو انہیں بھی 3 نہیں شمار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ 1 ہوا کرتی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی یہ 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی تھی، 1 ہوتی تھی، تو آپ رجوع بھی کر سکتے ہیں، شوہر اس کا رجوع کر لے تو بھیج دیں اس کو۔ لیکن اگر وہ رجوع نہ کرنا چاہے اور ڈٹا رہے اپنی دیوبندیت پر یا بریلویت پر تو پھر خلاص آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی دیوبندی اور بریلوی کی کہ جو دین کی تعلیمات پر عمل کرنے کو شرم محسوس کرتا ہو۔ پھر آپ اپنی بچی کو جب وہ عدت گزار لے تو ایسے شخص کے ہاں بھیج دیں جو کہ اس کی حفاظت کرے، اسے پیار دے،
اس کی قدر کرے اور اس کی قدر کے ساتھ ساتھ اس کے دین کی، دھرم کی، اس کے عقیدے کی بھی عزت اور احترام کرے، اس کا ہم منہج، ہم مسلک اور ہم مشرب ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ معافی چاہوں گا یہ اگر کچھ زیادہ طویل ویڈیو ہو گئی ہو تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون